عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری محترم بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ایسی محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ میری عزیزات، آج ہم بہت کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کی انٹینشنز کا درست ہونا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی نیتوں کو صحیح کر کے یہاں بیٹھیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں، جو کچھ بھی سنا جا رہا ہے اس کو دھیان توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میری عزیزات، آج جو میں نے میری تقریر کا، میرے بیان کا جو موضوع ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ میں نے آیت پڑھی ابھی شروع میں ہی کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے بلانے والا، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ میری محترمہ عزیزات، میری محترمہ بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، تمام سامعین و حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا چراغ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا چراغ ہیں، انسانیت کا چراغ بنا کر بھیجے گئے۔ یہ صرف ایک عنوان نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ جب دنیا ظلم، جہالت، ناانصافی اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، تب اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ ہدایت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں عزیزات: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم
میری پیروی کرو. میرے محبوب سے کہا گیا ہے کہ اپنی امت سے, لوگوں سے کہہ دو کہ اگر واقعی تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. فاتبعونی, جب تم میری پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, اللہ تم سے پیار کرے گا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پیاری عزیزات, آج ہم ایسی بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں کہ آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے, ان کے اخلاق کیسے تھے, ان کا کردار کیسا تھا, اور عزیزات ان کے معاملات کیسے تھے, ان کی معیشت کیسی تھی, ان کے سب اپنے ازواج کے ساتھ اپنے ازواج کے ساتھ کیسے معاملات تھے, ان کا وعدہ کیسا تھا. آج ہم سب کچھ جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت دھیان توجہ کے ساتھ سنیے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ آپ پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر جمع کرایا. میری بہنوں, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پر بٹھایا ہے. یہ دین کی جو محفلیں ہوتی ہیں یہ باعث اجر ہوتی ہیں, یہاں مغفرت ملتی ہے, یہاں پر ہدایت ملنے کے پورے چانسز ہوتے ہیں. تو دین کے محفلوں میں جایا کرو, دین کی محفلوں میں بیٹھا کرو, دھیان اور توجہ کے ساتھ سنا کرو. عزیزات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہمیں کیا معلوم تھا, ہمیں کیا پتا تھا زندگی کو کیسے جینا ہے, ہمیں کیا پتا تھا اللہ سے ہمارا تعلق کیسے جڑے گا. یہ بیچ میں ہمارے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنے, ہمارے لیے ذریعہ بنے, انہوں نے ہمیں سب کچھ بتایا. میری عزیزات, اب اگر ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے. عزیزات, انسان کامل چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جس کے اندر پوری طرح سے ہر طرح کی کوالٹیز نظر آ رہی ہو, ہے نا, تو انسان اسی کو فالو کرنا چاہتا ہے. تو میری محترمہ عزیزات, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں اگر ہمیں کوئی ایسا انسان مل جائے جس میں ہر خوبی موجود ہو, صبر بھی ہو, اخلاق بھی ہو, عدل بھی ہو, محبت بھی ہو, ایمان بھی ہو, اخلاق میں حسنہ بھی ہو, تو ہم اس کی طرف کیوں کھچے چلے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر کوئی ہمیں اپنی زندگی میں ایسا بندہ یا بندی مل جاتی ہے تو ہمارا اٹریکشن اس کی طرف بڑھ جاتا ہے, ہم انسپائر ہو جاتے ہیں اس کی طرف اور ہم کھچے چلے جاتے ہیں, کیونکہ جو بندہ یا بندی ہمیں نظر آ رہی ہے, جو ہم سے بات کر رہی ہے, چاہے وہ ماں کی شکل میں ہے, بہن کی شکل میں ہے, بیٹی کی شکل میں ہے, زوجہ کی شکل میں ہے, کوئی بھائی ہمیں بھائی کی شکل میں نظر آ رہا ہے, والد کی شکل میں نظر آ رہا ہے, استاد کی نظر میں نظر آ رہا ہے, تو عزیزات ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. ہمارا شوہر ہو, ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں جس کے اندر یہ کوالٹیز نظر آتی ہیں کہ اخلاق, عدل, خوبی, یہ سارے صبر, ہے نا, محبت, ایمان, یہ ساری چیزیں جب نظر آتی ہیں تو ہم ان کی طرف کیا ہوتا ہے, دوڑے چلے جاتے ہیں. یہ فطرت کا قانون ہے عزیزات. انسان ہمیشہ کمال کی طرف راغب ہوتا ہے, انسان ہمیشہ خوبیوں کی طرف دوڑتا ہے. یہ بالکل ہیومن نیچر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہمارے لیے. اب وہ جو کامل انسان ہے وہ کون ہے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ہیں. ہماری زندگی میں وہ چیز ہونی چاہیے, وہ ساری خوبیاں, وہ سارے کمالات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے, اور ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انہی کو آئیڈیل بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو عزیزات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के समंदर थे, सब्र के समंदर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी और मोहब्बत के नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ और अदल के अलमबरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रजा और इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या फरमाते अल्लाह ताला सूरे अहज़ाब के अंदर कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन नमूना है, वही आपके लिए बेहतरीन आइडियल है। ये आयत हमें वाज़ेह करती है कि हमारी जिंदगी में कामयाबी, अखलाक और हकीकत ये जो हम पसंद करते हैं ना, पसंदाना रास्ता हासिल करना है तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और उनकी सुन्नत पर अमल करना है। जिंदगी में हर इंसान के लिए मिसालें हो सकती हैं, लेकिन वो सब कामिल नहीं है। कोई अगर आपको मिलता है, किसी के अंदर खूबसूरती है तो अखलाक नहीं, किसी के अखलाक अच्छे हैं तो उसके मामलात अच्छे नहीं है, किसी के मामलात और अखलाक अच्छे हैं तो उसकी इबादत अच्छी नहीं है ना। वो इबादत दिखावे के लिए कर रहे हैं, वो लोगों को धोखा भी दे रहे हैं, है ना। कुछ लोग आपको मिलेंगे इस तरह के, बज़ाहिर दीनदार नजर आ रहे होंगे लेकिन उनके अंदर खोट भरा हुआ होगा, बेईमानी भरी हुई होगी, है ना। दयानतदार नहीं होंगे वो लोग लेकिन बज़ाहिर दीनदार नजर आ रहे होंगे। लेकिन आपने जिस इंसान को फॉलो करना है तो उसके अंदर सारी खूबी नजर आए, तो मैं तो अगर देखूं तो ये सारी खूबी मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नजर आती हैं। ये सारी खूबियां उन लोगों के अंदर नजर आती हैं जो प्यारे नबी पर सिद्क़े दिल से ईमान लाए, प्यारे नबी के जैसे अखलाक की नकल करने की कोशिश करते हैं, प्यारे नबी की बताई हुई तालीमात पर पूरी अमल करने की कोशिश करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसे बंदों से, ऐसी बंदियों से हमें दोस्ती करनी चाहिए, ऐसे लोगों की सोहबत में हमें रहना चाहिए, ऐसे असातिज़ा की सोहबत में हमें रहना चाहिए जो कुल्ली तौर पर पूरे के पूरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करने में लगे हुए हैं। उनके मामलात, उनके अखलाक, उनके किरदार, उनका तौर तरीके को अपनी जिंदगी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सोहबत हमें जरूर बजरूर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि सोहबत का असर बहुत जल्दी आता है अजीजात। और जो लोग हमारे प्यारे नबी के अगेंस्ट हैं, हमारे प्यारे नबी के खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ यानी कि उनके दीन में नई तरीके निकाल रहे हैं जो हमारे नबी ने नहीं बताए, ऐसे लोगों को हम फॉलो करें तो क्या मतलब हुआ? तो हम भी बेवफा ही कहलाएंगे। हम कहाँ गुलामाने रसूल कहलाएंगे, हम तो बेवफा ही कहलाएंगे कि हमने प्यारे नबी के साथ वफा करनी थी। उन्होंने इस उम्मत के साथ कितनी मेहनत करी है, इस उम्मत के लिए कितनी दुआएं मांगी हैं, रातों को रोए हैं, पूरी रात रोए हैं इस उम्मत के लिए। तो अजीजात, क्या हम ये सिला देंगे उनकी मोहब्बत का? हमें तो जरूरत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को हम उनको फॉलो करें और उनकी बताई हुई तालीमात को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। तो अजीजात, हमें जरूरत है। तो हम यही चाहते हैं मेरी बहनों कि हमारी अखलाक में हम बुलंद हो जाएं, ईमान हमारा मजबूत हो जाए, हमारी माशरती ज़िंदगी बेहतरीन हो जाए। और ये सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर फॉलो करने से ही सब कुछ होगा। याद रखिए, दुनिया की सब बेहतरीन किताब, जितनी भी बेहतरीन किताबें हैं, है ना, जितने भी तालीमात हैं और नसीहतें जितनी भी है ना, सारी नसीहतें भी हमें मुकम्मल इंसान बनाने में नाकाफी हैं। क्या कह रही हूँ मैं? दुनिया की सारी किताबें, सारी तालीमात, सारी नसीहतें, ये सारी भी हमें मुकम्मल इंसान बनाने में नाकाफी हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके अखलाक हर इंसान के लिए रोशनी का मीनार है। What am I saying? Please listen to attentively. कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके अखलाक हर इंसान के लिए रोशनी का मीनार है। आप चाहते हैं हमें रोशनी मिले, आप चाहती हैं हमें रोशनी मिले, हमें रास्ता नजर आए, हमें रहनुमाई मिले, हमें अच्छी गाइडेंस मिले, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को फॉलो करने में ही मिलेगी अजीजा।
تو آئیے میں تھوڑا تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے، اسی میں سب کچھ شارٹ میں رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کب تشریف لائے تھے، ہے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں، 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمارے نبی یتیم تھے، ہے نا۔ کیسے یتیم تھے آپ دیکھیں، ابھی تو مادہ شکم میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد کا سایہ سر سے لے لیا تھا، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، کم و بیش 6 سال کی عمر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ آپ کے سر سے لے لیا گیا۔ بچپن سے ہی میری عزیزات یہ حالات میرے نبی نے سہے ہیں، ہے نا، بچپن سے ہی، لیکن ان کے اندر سچائی اور امانت کے لیے وہ مشہور مانے گئے ہیں۔ بچپن سے ہی وہ سچے تھے اور ایماندار تھے، لوگ انہیں الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میری عزیزات، اب ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے والد کو اللہ نے ہم سے کیوں لے لیا، ہماری والدہ کو اللہ نے ہم سے کیوں لے لیا۔ جو جتنا محبوب تھا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنے ہی حالات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے۔ اتنی کم عمر میں آپ در یتیم ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں سچائی ان کے اندر تھی، ایمانداری ان کے اندر تھی۔ لوگ، مکہ کے لوگ انہیں الصادق الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میری عزیزات، آپ سوچیں کہ کتنے ایماندار تھے وہ بچپن سے۔ کبھی کسی چیز میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی نہیں نکالی، کھانا وغیرہ آیا کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، کبھی نہیں کہا یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے، اس میں نمک ہلکا ہے اس میں مرچ تیز ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے نبی ہیں۔ میری عزیزات، جب ہم ان کے کردار کو اپنی زندگی میں فالو کریں گے، اللہ کی قسم زندگی ایک خوبصورت مثال بن جائے گی، ایک خوبصورت مثال بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہوا ہے وہ کس عمر میں ہوا ہے؟ پہلا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سب سے پہلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں ہوا۔ یہ بات بھی اچھے سے ذہن میں رکھیے گا۔ نوجوانی میں انہوں نے تجارت میں انہوں نے ایمانداری سے تجارت کی ہے، میری بہنوں، ایمانداری سے انہوں نے تجارت کی ہے۔ لوگ ان پر بھروسہ کیا کرتے تھے، جب وہ بزنس کرنے کے لائق ہوئے تو بالکل ایمانداری سے انہوں نے بزنس کیا۔ لوگ ان پر اتنا اعتماد کیا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ایک بہت بڑی تاجرہ تھیں، بہت بڑی بزنس مین تھیں۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ میرا یہ کام کریے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارت میں ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، ہے نا۔ پھر ان کو بہت زیادہ اضافہ ہوا، ان کے کاروبار بہت بڑھا، ہے نا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ جب انہوں نے اتنی خوبیاں دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایماندار ہیں، اتنی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے بزنس کیا، ہے نا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اور نکاح کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کے راستے کی محبت اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ بڑھا۔ میری عزیزات، یہ ایسی بیوی تھی، ہمیں مثال ملتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آج کل عورتیں اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، جیسے تیسے نمبر 2 کے کام میں انہیں لگا دیتی ہیں۔ عقل مند عورت جو ہوتی ہے نا، وہ ہر طرح سے اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، پریشانی میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، خوشحالی میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد عورت ہے عزیزات، وہ واحد عورت ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اتنی بڑی بزنس مین تھی، اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی اور کہا آپ اس کے مالک ہیں، آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ یہ ہوتی ہیں بہنوں اچھی عورتوں کی مثال۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں تھوڑا سا کچھ دے دیا ہے نا، کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی
منصب پر فائز کر دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نواز دیا، ہم سب سے پہلے شوہروں کی نافرمانیوں میں جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے شوہر کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اس کی کمائی ہوئی دولت وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ شوہر ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے۔ تو عزیزات، جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، راضی پر رضائے رب رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا۔ عزیزات، اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی ہمیں رکھے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ یہ حضرت خدیجہ کہ میں آپ کو کیا مثال دوں، کیا بتاؤں۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ خدیجہ کی بہت تعریف کرتے ہیں، آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ لگے وہ میری مشکلوں میں ساتھ رہی ہیں۔ تم سب تو بہت خوشیوں میں ساتھ آ رہی ہو، لیکن وہ میرے ساتھ مشکل حالات میں میرے ساتھ رہیں۔ جب میں پریشان تھا انہوں نے میری مدد کری، جب میرے اوپر وحی آئی انہوں نے میری مدد کری، میں ڈرا ہوا تھا، میں سہما تھا، انہوں نے میرے مشکل حالات میں ساتھ دیا ہے۔ اچھی بیوی کی مثال وہ ہوتی ہے عزیزات جو مشکل حالات میں ساتھ دیتی ہے۔ اچھے حالات میں تو سبھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مشکل حالات میں ساتھ دیں، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، معاشرہ آپ کو کتنا پریشان کرے، رشتہ دار برادری کتنی پریشان کریں، کبھی اپنے شوہر کو تنگ نہ کریں، ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ اس کی شریک حیات بن کر اس کی زندگی میں گئی ہیں۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے نبی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اب جیسے میری عزیزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، 40 سال کی عمر ہے، وحی نازل ہوتی ہے، تو اب وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ اقرأ کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے گھر پر آتے ہیں نا، سارا ماجرا حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ اپنے بھائی کے پاس لے کر جاتی ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نبی بنائے جائیں گے، یہ نبوت کی نشانی ان کے پاس آئی ہے، اور کاش میں اس ٹائم میں زندہ ہوتا نا۔ تو عزیزات، لیکن حضرت خدیجہ نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کے بعد جب وہی آتی ہے کہ مکے والوں کو بتاؤ، سب لوگوں کو بتاؤ کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا مالک کون ہے، اپنے رشتہ داروں کو اویئر کرو، انذر عشیرتکم للاقربین۔ ایک جگہ آیت ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ ایک کمبل میں اوڑھنے والے، ایک کمبل میں لیٹنے والے، جلدی سے قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کو منواؤ۔ تو میری عزیزات، ایسے ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام دینا شروع کیا، سارا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے عزیزات سب آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، اپنی امانتیں پیارے نبی کے پاس رکھوایا کرتے تھے، لیکن جب وہ نبی بنائے گئے اور جب یہ سب پیغام دینا انفرادی طور پر دعوت دی گئی ہے نا، تو مطلب پتہ چلتا گیا، جب مکہ والوں کو پتہ چلا انہوں نے بہت ستایا، مکہ کے سردار ناراض ہو گئے کیونکہ ان کی چودراہٹ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ان کی چودراہٹ اترتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو انہوں لوگوں نے کیا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا، ایسے ایسے ٹون کسے، میں وہ الفاظ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ بری بری باتیں ان لوگوں نے کری، کیونکہ انہیں اپنی چودراہٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ بڑے بڑے سردار تھے، آپ کے چچا تھے، اور ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور عتبہ تھا، ہے نا، امیہ تھا، یہ بڑے بڑے سردار تھے عزیزات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کے بچے تھے، تو انہیں تو لگ رہا تھا کہ اس محمد کی بات کو ہمیں ماننا ہوگا، محمد کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا بچہ ہمیں بتائے گا کہ کیسے جینا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو عزیزات، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ چلے گئے، اتنی مخالفت کی، اتنی مخالفت کی، کیا کچھ نہیں کہا میرے نبی کو، کتنا کچھ برداشت کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب آپ کے سر پر تھے، تب تک مکہ والے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کہتے تو بہت کچھ تھے، لیکن کچھ کرنے کی ہمت ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ ابو طالب زندہ تھے۔
ابو طالب کی آپ زیر سائے میں رہے ہیں۔ عزیزات میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کی زیر سائے میں 2 سال رہے، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر حضرت ابو طالب کی صحبت میں رہے، اور ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تقریباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے، یعنی نبوت کے 10ویں سال، نبی بنائے جانے کے 10 سال بعد ابو طالب کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ 10 سال ابو طالب نے بہت، مطلب کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کوئی ابو طالب کے سامنے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دے، لیکن اذیتیں بہت برداشت کری ہیں، بہت برداشت کری ہیں، کھلم کھلا وہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ بیک پر وار کرتے تھے آ کر، ہے نا، اکیلے میں کسی طرح ستاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن سامنے کھلم کھلا جو ہوتا ہے نا کسی کو ستانا بالکل اوپنلی، وہ نہیں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا نبوت کے 10ویں سال، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا نبوت کے 10ویں سال، آئی تھنک دونوں میں 3 دن کا گیپ تھا، ہے نا، جب ان کا انتقال ہوا تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ شریک حیات حضرت خدیجہ کا جانا اور پیارے چچا ابو طالب کا دنیا سے چلا جانا، آپ کو انہوں نے اس غم نے آپ کو توڑ دیا تھا، اندر سے کمزور ہو گئے تھے آپ اندر سے۔ تو عزیزات آپ سوچئے تو صحیح کہ جو آپ سے پیار کرتے، آپ سے محبت کرتے، ہے نا، وہی دنیا سے چلے گئے، اب تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا بس۔ تو یہ سمجھیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان مکہ والوں کو کھلم کھلا موقع مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں، تکلیف دیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف گئے اس امید سے کہ طائف والے ہمیں جگہ دیں گے رہنے کے لیے، اس امید سے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عزیزات طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، اتنا برا سلوک کیا، میں بتا نہیں سکتی، کہ آپ کو 3 میل تک پتھر مارے گئے، آپ زخمی ہو گئے، آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، خون کے جاری ہونے سے آپ کے جوتے رنگین ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں، ہم اس نبی کی امت میں ہیں میری عزیزات۔ وہاں کا فرشتہ ملک الجبال آتا ہے طائف کا، اور کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ سارے کے سارے بیچ میں کچل جائیں۔ تو میرے رسول نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں معاف کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ آج اسی بات کو اگر ہم اپنے اوپر لیں، اپنے سے کنیکٹ کریں، آج ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، ہمیں پریشان کرے، ہمیں ٹارچر کرے، ہم فوراً بدلہ لینے پر آ جاتے ہیں میری بہنوں، ہم بدلہ لینے پر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں پایا جاتا، ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ میرے نبی کے یہی وہ مکارم اخلاق تھے جنہوں نے کلمہ پڑھنے پر انسان کو مجبور کر دیا، کلمہ پڑھنے پر انسان کو مجبور کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ طائف والے ایمان نہیں لاتے تو انشاءاللہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور وہ پھر ایمان لے کر آئیں، ان کی نسلیں ایمان لے کر آئی۔ تو میری عزیزات ہمیں درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اب اپنے کچھ رشتے، خونی رشتے ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھو شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی اگر آپ کے ایک مارتا ہے تو آپ اس کے ایک مار دو، کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو آپ بھی اتنا ہی ظلم کر سکتی ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم معاف کر دو تو تم اور اونچے مقام پر پہنچ سکتے ہو۔ یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے گناہ کرتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ہے نا۔ اب یہ صفت میرے نبی میں بھی تھی کہ کتنا ستایا، کتنا سب کچھ کیا، میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا۔ ہمارے اندر اتنا بڑا اسٹیمنا نہیں پایا جاتا، لیکن بہت سے لوگ اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں کہ وہ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، انہوں نے ستایا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان ایک دن نا اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی میں نے برا کیا اور اس نے میرے ساتھ اچھا کیا۔ لیکن جب کوئی بات حد سے گزر جاتی ہے پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ برداشت کریں کہ آپ کے اوپر بری طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ ظلم ایسا ظلم ہے کہ وہ خود گناہ کا بندہ مرتکب بنتا جا رہا ہے، تو پھر ایسی جگہ آپ انہیں ایکشن لینا چاہیے،
لیکن اپنے نبی کے معاملات دیکھیں آپ کہ کتنا ان لوگوں نے ستایا، اتنا ستایا. آپ نے دعوت دی، دین کی دعوت دی، ان کے فائدے کے لیے دعوت دی، لیکن انہوں نے کیا صلہ دیا ہے نا. پھر اتنا مطلب طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا ہو گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری ہے نا. پہلے بیعت ہوئی ہے، بیعت عقبہ ہے نا، پہلی بیعت ہوئی، پھر دوسری بیعت ہوئی. پھر مدینے سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آ گئے. جب ان کو پتا چلا کہ مکہ والے اتنا ظلم و ستم کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے یہاں مدینے بلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے حکم سے مدینے کی ہجرت کری. جب مدینے کی ہجرت کری تو وہاں مدینے میں جا کر بھی امن قائم کیا، امن قائم کیا عزیزات. مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا. مہاجرین کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والے. اور انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے. انصاری صحابی سارے مدینہ میں موجود تھے. وہ مدینہ کے جو صحابی تھے انہوں نے مدد کی. کس کی کری؟ مہاجرین کی کری. آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا کہ آپ سب بھائی بھائی ہو، بہنیں بہنیں ہو، ایک دوسرے کی مدد کرو. تو انصاری صحابی ایسے ایسے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. عزیزات اپنا سب کچھ لٹا ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. اگر کسی کی 4 بیویاں تھیں، 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دی اور اپنے دوسرے بھائی سے اس کی شادی کرا دی، نکاح کرا دیا. اگر 2 مکان تھے تو 1 مکان دے دیا، اگر 2 دکانیں تھیں تو 1 دکان دے دی. میری عزیزات اتنا زبردست کنٹریبیوٹ کرا انصاری صحابی نے مہاجرین صحابیوں کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مدینے میں جا کر امن قائم کیا ہے نا، امن قائم کیا ہے. یتیموں، غریبوں، عورتوں کے حقوق کو مضبوط کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں میں بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا ہے. دیکھو مکہ میں 13 سال رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سال؟ 13 سال. نبوت کے بعد بتا رہی ہوں آپ کو. اور اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال گزری ہے مکہ میں. 53 ایئرز، 53 سال گزری ہے. لیکن جب نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں بنائے گئے. تو 40 سال یعنی 13 سال بہت زیادہ اذیتیں برداشت کری ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی جنگ نہیں کری. اپنے صحابی جو ایمان لیا ہے ان کا ایمان اتنا قوی کیا، بہت سمجھایا انہیں. تو ان کا ایمان اتنا زبردست ایمان بنایا تھا کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر تیار تھے سارے صحابی. مدینے میں پہنچ کر جنگیں شروع ہو گئی. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، بہت ساری جنگیں ہوئی ہے نا. خندق کی ہوئی اور غزوہ احزاب ہوئی. تو یہ سمجھیے کہ آپ نے بہت یہ سب کچھ کرا ہے. اور جنگیں کیوں کری ہیں؟ مسلمانوں کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے حق کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے. دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے. کیسے معاف کیا ہے دشمنوں کو؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے دل والے تھے، کتنے بڑے دل والے تھے. بہت ہی بڑا دل تھا ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی جنگیں ہوئی ہیں امن قائم کرنے کے لیے ہوئی. لیکن جب یہ آخری جنگ ہوئی مکہ کے ساتھ، وہ کون سی تھی؟ جنگ نہیں تھی، وہ فتح مکہ تھا. مکہ کو فتح کیا، مکے کو فتح کیا. فتح کیسے کیا؟ دشمنوں کو معاف کر کے. خانہ کعبے کو انہوں نے پوری طرح پاک کر دیا تھا. جس وطن سے میرے نبی کو نکالا گیا، 53 سال کی زندگی جب وہاں گزاری تھی میرے نبی نے، سوچو ذرا کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی نا اپنی جگہ کو چھوڑ کر جانا. آنکھوں میں آنسو. اور کیا کہتے ہوئے جا رہے تھے میرے نبی؟ اے مکہ تو مجھے بہت پسند تھا مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہ دی. لیکن کتنی شان اور شوقت کے ساتھ میرے نبی نے 8 سال کے اندر مکہ میں انٹری کری ہے. آپ سوچیں، آپ اپنے مشن پر ہمیشہ لگے رہے. جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس مقصد میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے. کتنی بھی پریشانیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں. تو عزیزات ہماری زندگی بھی ایک مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے. مقصد دے کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ کی بندگی آپ نے کرنی ہے. اب آپ کو سب کچھ ملا ہے، عزت، دولت، شہرت. جیسے جیسے اللہ نے بتایا اس کو ایسے ہی استعمال کرو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا مشن نہیں چھوڑا. جب فتح مکہ کے اندر انٹری ہوتی ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب مکے پر فتح حاصل کی تو وہ دن صرف جنگ کی فتح نہیں تھا بلکہ رحمت، معافی اور اخلاق کی فتح کا دن تھا عزیزات۔ مکہ والے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کس قدر تنگ کیا، ظلم کیا۔ بہت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن نبی نے کیا کیا؟ فتح کے دن، فتح مکہ کے دن انتقام نہیں لیا۔ آج تو انتقام لینے کا دن تھا کہ آج ہم میجورٹی کے ساتھ ہیں، آج ہمارے ساتھ پاور ہے۔ 10-12 ہزار مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کم و بیش تو پاور تھی، اور مکہ والے بالکل اکیلے رہ چکے تھے، یہ ہر طرح سے ہار چکے تھے، کچھ ہی لوگ تھے تو پاور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے اوپر ظلم کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے فرمایا آج آپ سب آزاد ہیں، جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ آج رحمت کا دن ہے۔ یہ تقریر ظاہر کرتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر تقریر کری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، معافی اور دشمنی کا خاتمہ، صرف اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت۔ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا۔ فتح کا مقصد انتقام نہیں بلکہ انسانیت کی ہدایت تھی۔ دشمنوں کو بھی معاف کرنا ایمان کی نشانی ہوتی ہے عزیزات۔ نبی کی اس تقریر نے دنیا کو اخلاق، صبر اور معافی کا سبق دیا۔ اب دیکھیں کہ دشمنوں کے ساتھ ہمارے نبی کا کیسا معاملہ تھا۔ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے زبردست اخلاق تھے، صبر، معافی، محبت، انصاف، یہی نبی کے اخلاق تھے۔ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ آپ بیماری سے نفرت کرو، بیمار سے تو مت کرو۔ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور اخلاق کے دیوانے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ تو عزیزات، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو زندہ کرنا ہے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون پیدا ہو، ہمارے گھر میں سکون ہو، تو یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ہمارے نبی کے اخلاق اور کردار ایسے تھے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے عزیزاں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا، جیسے میں نے بھی آیت بھی پڑھی تھی کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے آپ لے لو۔ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، یہ آیت تو میں بار بار آپ کے پاس بھیجتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیسی وہ شخصیت ہوگی جس کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں؟ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجو، تم بھی ان پر درود بھیجو، سلام پیش کرو۔ میری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں تعارف کرایا،
ہمارا اللہ کون ہے، ہم اللہ سے کیسے جڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں نماز کے بارے میں بتایا، اگر وہ نہ ہوتی تو ہمیں نماز کا پتہ ہی نہ ہوتا۔ اور نماز وہ عبادت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے میری بہنوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ نماز ایسی دولت لا کر ہمیں ہمارے نبی نے دے دی کہ ہم اللہ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں۔ جب تک نماز نہیں آئی تھی تو انڈائریکٹ وے میں اللہ سے باتیں کرتے تھے، لیکن جب نماز آئی عزیزات تو اللہ سے ڈائریکٹ ہماری ملاقات ہونے لگی۔ نماز وہ تحفہ ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر ملا۔ ہمیں بہت سی نعمتیں زمین پر ملی ہے، لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر عطا کی گئی ہے۔ یہ بالکل یہ سمجھیے کہ واقعہ معراج کو یاد کریے۔ جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، طائف میں لہو لہان کیا گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہائی سی محسوس کر رہے ہیں، اندر سے بہت اداس ہیں، اپنے پرائے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان تک بلا لیا۔ سائنس کہتی ہے آسمان پہ جانا آسان بات تو نہیں ہے، آسمانی خلائی جوڑا چاہیے آپ کو، بہت کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی نہیں جایا جاتا۔ ہمارے نبی تو ایسے ہی چلے گئے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15ویں پارے میں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ عزیزات، یہ نماز کا تحفہ ہمیں وہاں ملا۔ ہمارے خیال اور تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی، لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، تو ان اللہ وعدہ حق، آپ کے رب کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ نماز کا تحفہ لے کر آئے، سارا سب کچھ بتایا، تو وہ جو ابو جہل تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے لگا، اور اس نے کہا کہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہنسی اڑواتا ہوں۔ وہ کہنے لگا بتاؤ، یہ بات خیال میں بھی نہیں آ سکتی کہ مسجد الاقصی سے لے کر مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک پہنچنا، وہ بھی راتوں رات میں، امپاسبل۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لمبا سفر ہی ایک رات میں کیسے پورا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو سب کہیں گے یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا آج تمہارا یار نے ایک نئی بات بتائی ہے، ایسے کر کے بولا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کیا بتایا؟ تو انہوں نے بتایا سارا معراج کا واقعہ بتایا نا۔ تو کہنے لگا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے؟ ہاں میں نے بالکل ان کے منہ سے سنا ہے۔ سچ بتاؤ تم نے انہی کے منہ سے سنا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا، کہنے لگے ہاں انہی کے منہ سے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، رسول اللہ نے بالکل سچ کہا، صدق یا رسول اللہ، رسول اللہ کے منہ سے سنا ہے نا، صدقت۔ تبھی سے آپ کا نام صدیق پڑا تھا، لقب جو ملا۔ تو سوچئے حضرت ابوبکر صدیق ایسے تھے عزیزات، پہلی بار میں دعوت دی تھی رسول اللہ نے فوراً دامن ایمان میں آ گئے تھے، ایسے صحابی تھے۔ تو
محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں تو کیا چیز ہے، پھر لوہے قلم بھی تیرے ہیں۔ میری عزیزات، نماز کا تحفہ ملا، آج ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں، جھکتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نماز کا تحفہ ملا۔ آج ہم اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں حائل کون بنے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھو کتنی بڑی قربانی ہے ہمارے نبی کی کہ معراج ہوئی، اللہ کو دیکھ کر آئے، جنت جہنم کے مناظر دیکھے، سدرۃ المنتہا، ساری چیزیں اللہ کا، یعنی ساری آسمانوں پر آپ گئے، کیسے گئے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا ہوا وہ بھی اللہ ہی اور اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن جو ہمیں بتایا گیا، آپ سوچو کوئی اچھی جگہ جب ہم جاتے ہیں وہاں سے آنے کے لیے دل نہیں کرتا، ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا، اور کتنی بڑی قربانی ہے کہ اس امت کے لیے ہمارے نبی نے جنت دیکھ کر آنے کے بعد پھر اس دنیا میں آئے، ہو پھر ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا کہ وہاں کن کن لوگوں کو دیکھا، گناہگاروں کو دیکھا، سب کچھ بتایا۔ میری عزیزات، سب اس امت سے محبت، کتنی محبت تھی اس امت سے۔ جنت دیکھ کر آنے کے بعد کس کا دل چاہتا ہے کہ بیکار سی جگہ پر جائے؟ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم سے محبت تھی ہمارے نبی کو، ساری ساری رات رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے، پتھر باندھا ہے پیٹ پر، کبھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ دعائیں ہر نبی کو دی گئیں، ہر نبی نے دعائیں مانگ لی، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی دعا وہ اٹھا کر رکھی کہ میں اپنے امتی کی شفاعت کراؤں گا۔ اور آج یہ امت اس نبی کے ساتھ بے وفائی کرے، اس نبی کے حکموں کی پاسداری نہ کرے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کو فالو نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چھریاں چلائے، بدعت میں شریک ہو کر، بدعتی کام کر کر، یہ کہاں سے ہمیں دلیلیں ملتی ہیں؟ ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے درد میں جانا چاہیے۔ آج ہم آپس میں لڑتے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، کیا نبی کے یہ معاملات تھے؟ یہ تو نہیں تھے نا عزیزات۔ ہمیں کیوں آپس میں لڑایا جا رہا ہے؟ جو لڑا رہے ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے، اور ہم آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹکڑوں میں بٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں تو آپس میں محبت کرنی ہے، اپنے نبی کے مشن کو زندہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم خیر والی امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں کام دیا گیا ہے، تم نے بھلائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، وتؤمنون باللہ۔ تو عزیزات، ہم تو خیر والی امت بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیوں آپس میں ٹکڑوں میں بٹ گئے؟ ہمیں تو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ جو اختلاف ہے وہ اختلاف رہتی دنیا تک رہے گا، لیکن آپس میں تو نہ لڑو، آپس میں تو نفرتیں نہ کرو۔ محبت محبت محبت، اپنے نبی کے مشن کو زندہ کرو۔ ہمارے نبی کا مشن کیا تھا کہ اس سرزمین پر، دنیا کی ہر جگہ پر اللہ کی کبریائی بڑائی بیان ہو رہی ہو، لیکن یہاں تو اگر دیکھا جائے منظر ہی کچھ اور ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی واہ واہ کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر انسان اپنی بڑائی چاہ رہا ہے۔ اللہ کی بڑائی بس مسجدوں تک رہ گئی ہے، نمازوں تک رہ گئی ہے، نماز سے باہر ہم کچھ اور چاہتے ہیں۔ نماز میں اللہ کے حکم مان رہے ہیں، نماز سے باہر نہیں مان رہے، جبکہ ہمیں تو پورا نماز کہتی کیا ہے عزیزات؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وللہ رب العالمین۔ نماز بے شک بے حیائی بری باتوں کو دل سے ختم کر دیتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز
بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برے برے کام کر رہے ہیں، گناہوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو ان باتوں سے تو عزیزات بچنا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ نے گواہی دی ہے، اقرار کیا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، گواہی دی ہے نا آپ نے؟ تو اس گواہی میں پورے اتر کر دکھائیں۔ ابھی اگر ہمارے اندر دیکھا جائے تو ہم تو لا الہ الا اللہ میں بھی پوری طرح نہیں اتر رہے، ہم لا الہ کے اندر بھی پوری طرح نہیں اتر رہے۔ ہمارے دلوں میں برادری کا ڈر، لوگوں کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا شروع کر دیا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں ہمارے ذہنوں میں، شیطانی وسوسے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ میری عزیزات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن کر آئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے کتنے پاسدار تھے، اور ہم کیا وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ذرا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پاسداری دیکھیے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں اعتماد، صبر اور وعدے پر قائم رہنے کا سبق دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ابھی آ رہا ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، اس طرح سے وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظار کیا، وہ کہہ کر گیا تھا میں ابھی آ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ مطلب 2 دن گزر گئے، کم و پیش، کہیں آتا ہے کئی دن گزر گئے، کہیں آتا ہے 2 دن گزر گئے، تو 2 دن گزر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے رہے، اور وہ شخص کو خیال آیا کہ میں نے تو کہا تھا میں ابھی آ رہا ہوں۔ کئی دن کے بعد جب وہ آیا تو لیکن اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر بیٹھے رہے، صرف قضائے حاجت کے لیے گئے۔ تو یہ ہوتی ہے وعدے داری، وعدے کی پاسداری۔ اور ہم کیسا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم مسلمان اپنے آپ کو بتاتے ہیں، ہم بار بار نماز میں، ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اس کے اندر اس آیت میں جو ایمفیسس دیا گیا ہے، جو زور دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہاں جو ایمفیسس ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مفعول بھی کو مقدم لایا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عزیزات، سوچنے والی بات ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ سب چیز کی نفی ہو گئی کہ کسی اور کی نہیں کرتے، صرف تیری ہی کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں چاہتے۔ سب چیز کی نفی ہو گئی کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے نہیں، صرف تیرے علاوہ، ایکسپٹ۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ نماز میں ہم بار بار کہہ کے جاتے ہیں، ہر رکعت میں نماز سے باہر آتے ہی لوگوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کا کہا مان لیا، لوگوں کے بتائے ہوئے عمل پر چل پڑے، لوگوں کی بتائے ہوئے طریقوں پر چل پڑے۔ لوگ آج رسم و بدعت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ برابر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لوگ جہیز، دنیا بھر کی رسمیں، مایو اور کیا کیا ہے، سلامی، جوتا جڑائی، صحرا بندائی، شادیوں کے سارے خرافاتی کام، اس میں ہم سب برابر کے مجرم ہیں۔ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روند رہے ہیں، ان کی سنتوں پر چھریاں چلا رہے ہیں، اللہ سے وعدہ کر کر توڑ رہے ہیں۔ اور وعدہ جو توڑتا ہے، پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ توڑنے والا کون ہوتا ہے؟ وعدہ توڑنے والا منافق ہوتا ہے، جو وعدہ توڑ دیتا ہے۔ یہ منافق کی صفت ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب امانتیں رکھوائی جاتی ہیں خیانت کرتا ہے۔
یہ سب منافقوں کی نشانیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا ہوگا ہمارا؟ ہمیں تو اپنی زندگی خوبصورت بنانی تھی، ہم چاہتے تھے ہمارا گھر سکون کا مرکز بنے، لیکن ہمارے گھروں میں تو آگ لگی ہوئی ہے۔ ہسبینڈ وائف میں لڑائیاں، کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہیں، نہ لڑکی کو دین کا پتہ نہ لڑکے کو دین کا پتہ، زبردستی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ خدا را ایسا نہ کرے۔ شادی کرنے سے پہلے، نکاح کرنے سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو پتا ہونا چاہیے ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کے معاملات کیسے تھے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ بیویوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بیویاں بننے جا رہی ہیں، نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کیسی زندگی گزاری ہے، بیلنس کر کے دکھایا ہے عزیز۔ آج اتنی طلاقوں کی ریشو اتنی بڑھ رہی ہے، بے حیائی کو اتنا پرموٹ کیا جا رہا ہے، بہت برا حال ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، کہیں سکون نہیں ملے گا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی سکون ملے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ کتنے زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پاسداری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھکے نہ غصہ ہوئے، جب وہ شخص آیا نہ اس کے آگے جھکے نہ غصہ ہوئے، بلکہ صبر اور اخلاق کے ساتھ اسی جگہ بیٹھے رہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وعدہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا فرض تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے عزیزات جو قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانت اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ وعدہ، وفا، صبر اور اخلاق کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس وعدے کو آپ پورا کریں، چاہے وقت کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ وعدے پر قائم رہنا ایمان کی نشانی ہوتی ہے، وعدے پر قائم رہنا عزیزات ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے، کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی، تو کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر تو کر ہی رہے تھے، اور زیادہ کرنے لگے کہ ہم تو کہہ ہی رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت عجیب سے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان لوگوں نے استعمال کیے عزیزات۔ وہی نہیں آئی کافی دن تک۔ کچھ بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا تمہیں۔ ابو جہل کے ساتھ کوئی بات تھی، کہا کہ میں یہ کل بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ نبیوں کی تو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے عزیزات۔ تو جب وہی رک گئی، وہی نہیں آئی، تو ابو جہل کو کھلا موقع مل گیا کہنے کا ہم تو کہہ ہی رہے تھے، محمد نے جو بات کہی ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہتے تھے، وہ تو سیدھا نام لیتے تھے کہ یہ جو بات کہی ہے غلط ہی کہہ رہے تھے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے۔ اب وہی نہیں آئی، اب وہی رک گئی۔ تو عزیزات باہر والے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے وہی 40 دن نہیں آئی، کوئی کہتا ہے وہی 17 دن نہیں آئی، خیر کافی دن وہی نہیں آئی۔ تو اب ایک دن کیا ہوتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شریک حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ یہ واقعہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ باہر والے لوگ ہمیشہ ٹونٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، ستاتے ہیں آپ کو۔ جب باہر والے کہتے ہیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب کوئی اپنا کہتا ہے نا تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے عزیزات۔ دل کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہو گئے سن کر یہ بات
آپ کا دل بالکل ایسا ہو گیا عزیزا، ٹوٹنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جانتی ہیں جبرائیل علیہ السلام اتنی اسپیڈ سے آئے، اتنی اسپیڈ سے آئے، اور یہ حکم دیا تھا کہ میرے نبی کا دل ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس سے پہلے پہنچ جاؤ، اور یہ سورت لے کر آئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیا مطلب ہو؟ ایک دم کہا اس سچویشن میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، جلدی جلدی دوڑے ہوئے آتے ہیں جبرائیل السلام اور کہتے ہیں یا رسول اللہ والضحیٰ، قسم ہے چڑھے دن کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ سوچے میری بہنوں، اور کیا فرمایا؟ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً وہ آپ کو اتنا، مطلب آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اس دنیا سے۔ سوچی، اور ایک یہ جو آیت ہے میرے نبی کی شان میں کیا ہی بتاؤں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد اتنا انعام دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج ہم کیوں بیٹھے ہیں بھئی؟ ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے، تم اپنے رب سے خوش ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کیسی تسلیاں دی ہیں۔ اور امام راضی نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا ہے، وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چڑھے دن کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور تمہاری گھنیری زلفوں کی جس میں تم امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کے عیب کو کھولا نہیں عزیزہ، کبھی کسی کے عیب کو نہیں کھولا، سب کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، سب کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اور آج اگر ہمارے سامنے کسی کا عیب بیان ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بدنام کر دیں، اس کو ذلیل کر دیں، اس کو رسوا کر دیں۔ کسی میں کوئی کمی نظر آئے اس کو بدنام کرنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہی چلنا ہے۔ دیکھیں زندگی میں کتنا سکون آتا ہے۔ آپ نے ہمیں پوری زندگی پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے کہ آپ بچے ہیں تو وہ کیسے رہے، آپ جوان ہوئے تو وہ کیسے رہے، آپ نے تجارت کری تو کیسے کی، آپ نے شادیاں کی تو کیسے کی، آپ نے شادی کے بعد جو زندگی گزاری تو کیسے گزاری، آپ نے بچوں کی شادیاں کری تو کیسے کری، آپ نے بزنس کیا تو کیسے کیا، آپ کیسے رہے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کا وعدہ کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ مکارم اخلاق کے آپ ماہر تھے، مکارم اخلاق آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ میری عزیزہ، جو سارے نبیوں کے اندر صفت تھی وہ ساری میرے نبی کے اندر اکیلے میں موجود تھی۔ ہمیں اپنے نبی والے طریقوں پر چلنا ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے نبی کو بالکل بھی درد نہیں دینا، تکلیف نہیں دینی، ان کے بتائے ہوئے تعلیمات کو فالو کرنا ہے۔ آج سے جتنی میری بہنیں یہاں موجود ہیں، اپنے شوہروں کو بتائیں، اپنے بیٹوں کو بتائیں، اپنے والد کو بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں بٹھائیں، ان کے داڑھیاں رکھوائیں، یہ پہچانے عزیزات۔ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے بچوں کو دین کے بارے میں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بٹھائیں۔ ایک لاسٹ میں شعر یاد آ رہا ہے، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں تو کیا چیز ہے، لوہے قلم بھی تیرے ہیں، یہ جہاں تو کیا چیز ہے، پھر لوہے قلم بھی تیرے ہیں۔ بس آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں اور دیکھیں کتنی کامیاب ہو جائیں گے، کتنا اچھا لگے گا۔ ہمارا نبی تو ایسا نبی ہے، شمع وہ لے کر آیا ہے ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آنے سے ساری مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہے ہمارا نبی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی، زندگی جینے کا طریقہ اور انسانیت کا سبق دیا ہے۔ اگر آج ہم خوش ہیں، اللہ کے قریب ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ہی مل رہا ہے۔ آپ سب کوشش کریں کہ ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زندہ ہوں، ہم ان کی نقل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم ساری بہنوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی کمی پیشی ہوئی ہو درگزر کا معاملہ فرمائے، سننے میں سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔